السلام علیکم دوستو۔ قوم عاد کا واقعہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک عبرتناک واقعہ ہے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی، اور یہ بہت طاقتور، مالدار اور اونچے قد و قامت کی حامل تھی۔ ان کا مسکن جزیرہ عرب کے جنوب میں حضرموت کے علاقے میں تھا، جو آج کل یمن میں واقع ہے۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس زرعی زمینیں تھیں، باغات تھے، اونچے اونچے محلات اور مضبوط قلعے تھے۔ وہ جسمانی طور پر بھی انتہائی طاقتور تھے، اور انہیں اپنی طاقت اور دولت پر بہت ناز تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کو بھول گئے۔ وہ اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی باتیں بھی نہیں مانتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ اللہ کو مانو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنی بغاوت اور نافرمانی سے باز آؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی سرکشی اور گناہوں میں بڑھتے چلے گئے۔ آخر کار جب قوم عاد نے توبہ کرنے اور اللہ کی طرف پلٹنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اللہ نے ان پر ایک شدید آندھی بھیجی، جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ اس نے قوم عاد کے بڑے بڑے محلات، قلعے اور باغات کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے طاقتور جسموں کو زمین پر یوں اڑا دیا جیسے وہ کھجور کے سوکھے تنے ہوں۔ قوم عاد کی سرکشی اور نافرمانی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحۂ ہستی سے مٹا دیا، اور ان کی جگہ ایک اور قوم نے لے لی۔ یہ واقعہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے جو اپنی طاقت اور دولت پر ناز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو بار بار بیان کیا تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سبق: قوم عاد کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کا عذاب ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو حق کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ شکریہ دوستو۔